ینصرون اللہ، قاعدہ سمجھ گیا نا، جو اللہ کی نصرت کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی نصرت کرتا ہے، پروردگار اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک هم الصادقون، اس کا شمار سچوں میں ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ جو اللہ کی نصرت کرے، اس کے رسول کی نصرت کرے، اس کا شمار ہوگا سچوں میں۔ جو مجلس سننے آئے میری طرف توجہ رکھیے گا، مجھے تو نصرت کی معنی پتہ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے فروغ اللغات کو بھی چھوڑا، میں نے نسیم اللغات کو بھی چھوڑا، میں نے مولانا کی بات کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ہم اپنی بات نہیں مانتے، اس کی مانتے ہیں جس کی آپ مانیں۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ہم اختلافی بات کرتے نہیں ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ذل شیرہ اسلام کی پہلی دعوت تھی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ دعوت ہو رہی ہے ذل شیرہ کی، ٹھیک ہے نا، چنا جا رہا ہے ابو طالب کا گھر، ٹھیک ہے نا بھائی، اسلام کی دعوت ہو رہی ہے۔ میں آیا صبح کو اور میں نے دروازہ بجایا، میں نے کہا مولانا جعفر صاحب آ جائیے گا، ذرا مندر میں مجلس ہے۔ مولانا نے گھور کے دیکھا، کہنے مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں آؤں گا۔ میں نے کیوں، کیا ہو گیا؟ کہہ لگے مندر میں مجلس نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا چلے رعایت کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا چرچ میں کر لیں، کہنے لگے نہیں چرچ میں بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا پھر کہاں ہوں؟ کہ نہیں امام بارگاہ میں کریں، مسجد میں کریں، کہیں پاک جگہ پہ کریں۔ بے وقوفوں، ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں، اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں ابو طالب نے علی کو بلایا، کہا بستی کا ایک ایک دروازہ بجاؤ، جا کے کہو ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ ہوتے تو کوئی تو بستی کا پڑھ کے کہتا کافر کے گھر میں اسلام کی دعوت۔ تھکا ہوا میں ہوں۔ آلِ عمران ہے قرآن کا سورہ، لیکن نام ہے حضرت عمران ابو طالب، جن کو اپنے ہی شجرے کی نہیں ہوتی ہے خبر، ڈھونڈتے پھرتے ہیں ایمان ابو طالب۔ ان کے بیٹے کو ید اللہ کہا ہے رب نے، در سے گزرتے میزان ابو طالب، نعرہ حیدری۔ تھکا ہوا میں ہوں مگر مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے تو آپ لگ رہے ہیں، بلند ترین درود بھیج دیتے ہیں۔ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں، کہا بلاؤ سب کو، کہا کس کے ہاں؟ ابو طالب کے ہاں۔ پروردگارہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں کر رہے ہو؟ کہا ایسا گھر چاہیے پوری بستی میں، اگر یہ جملہ پہنچ گیا نا آپ تک، کہا ایسا گھر چاہیے نہ جس کے گھر میں لات ہو، نہ جس کے گھر میں منات ہو، نہ جس کے گھر میں کوئی بتنی ہو۔ کہا پوری بستی میں تلاش کر کے بتاؤ کوئی ایسا گھر ہے جس کے گھر میں بت خانہ نہ ہو۔ کہا ایک ہی گھر ہے، وہ گھر ہے ابو طالب کا۔ کہا وہ گھر ہے ابو طالب کا۔ اب اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں، آپ ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک ہی گھسی پٹی روایت مل گئی ہے، وہ کان میں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں چچا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، اور وہ سرگوشی ہو رہی تھی۔ جا کے دیکھیے گا کتابوں میں، مولانا یہاں سامنے بیٹھے، لفظ ہے سرگوشی۔ میں نے لغت میں سرگوشی کی معنی دیکھی تو سرگوشی اسے کہتے ہیں کہ ایک کہنے والا سنے، دوسرا جس سے کہا جا رہا ہے وہ سنے، اب جو نہیں بیدار اس کی مرضی ہے۔ سرگوشی کہتے اسے ہیں کہ جیسے میں نے ان سے بات کی کان میں آہستہ سے، سامنے والے نے نہیں سنی، اسے کہتے ہیں سرگوشی۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا کیا کھانا پھوسی کر رہے ہو، اس کا مقصد ہے آپ کو سنائی نہیں دے رہا جب ہی کہہ رہے ہیں۔ اب روایت کرنے والا بیچارہ جھوٹ میں یہ بھی بھول گیا سرگوشی نہ لکھتے تو کم سے کم پکڑائی میں تو نہ آتے۔ تم نے لکھا سرگوشی کر رہے تھے،
کہ چچا کلمہ پڑھو، چچا کلمہ پڑھو۔ سرگوشی کی ماں نے فیروز اللغات سے لے کے جامع ازہر تک میں ذمہ دار ہوں۔ سرگوشی اسے کہتے ہیں کہ ایک کہنے والا سنے، دوسرا جس سے کہا جا رہا ہے سنے۔ بے وقوف راوی سرگوشی کر رہے تھے، سرکار چچا سے تم نے کہاں سے سن لیا؟ عجیب ہے، مسلمانوں کا راوی سننے پہ آئے تو سرگوشی سن لیتا ہے، نہ سننے پہ آئے تو نذیر کا پیغام نہیں سنتا۔ عجیب ہے یہ راوی، سن لیا تو کان کی سن لی، نہیں سنی تو ہاتھ کی نہیں سنی، کان کی فوراً سمجھ میں آ گئی، لکھ دیا۔ اتنے بڑے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا، سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ میرے بعد یہ ہیں۔ اس وقت قلم کہاں گئے، اس وقت دوات کہاں گئی؟ مگر ہم نے علی کو کتابوں سے تھوڑی لیا، ہم کتابی ہیں ہی نہیں۔ ہم نے علی کو کتابوں سے نہیں لیا ہے، ماں کی طہارت سے لیا ہے۔ درود پڑھے گا محمد علی کا نام ہے وجہ سکون قلب جگر، علی کا نام تو جتوں کو تھام لیتا ہے۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ نعرہ حیدری۔ اب سچوں کو تلاش کریں، آؤ مسلمانوں مل کے سچوں کو تلاش کرتے ہیں۔